شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اس ممنوع درخت کا پھل کھایا تو ان پر سے جنت کا لباس اور زینت وغیرہ گر گئی، اور ان کی زینت میں سے صرف تاج اور ہیروں کا پٹکا باقی رہ گئے، اور وہ جنت کے درختوں کے پتوں سے جسم کو چھپانے لگتے تو وہ بھی گر جاتے۔ تو وہ حضرت حوا علیہ السلام کے پاس روتے ہوئے گئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوس سے چلنے کی تیاری کرو، ہماری یہ حالت نافرمانی کی پہلی نحوست ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کہنے لگیں، میں یہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی جھوٹی قسم کھا سکتا ہے، کیونکہ ابلیس نے انہیں اس درخت کے بارے میں قسم کھا کر کہا تھا کہ اس کی وجہ سے تم ہمیشہ جنت میں رہو گے، اور حضرت آدم علیہ السلام رب العالمین سے حیا کی وجہ سے راہ فرار اختیار کر رہے تھے۔ تو ایک درخت نے اپنی شاخوں کے ذریعے انہیں پکڑ لیا، جس کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام یہ سمجھے کہ شاید انہیں جلد ہی سزا نے آن لیا ہے۔ تو انہوں نے اپنا سر جھکا کر فرمایا کہ معافی معافی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم، مجھ سے بھاگ رہے ہو؟ کہنے لگے، نہیں میرے آقا، آپ سے شرم کی وجہ سے ایسا سوچا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم اور حوا کو میرے پڑوس سے دور لے جاؤ، اور ان دونوں نے میری نافرمانی کی ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر ان کے سر سے تاج اتارا، اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے ان کی پیشانی سے جواہر کا پٹکا اتارا۔ جب انہیں ملکوت قدس سے بھوک اور تھکاوٹ کے علاقے میں اتار دیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام اپنی غلطی پر 100 سال تک روتے رہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 7 دن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے گزارے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں 7ویں دن مخاطب کیا۔ وہ بہت رنجیدہ و کبیدہ خاطر سر جھکائے تشریف فرما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے آدم، یہ کیسی مشقت ہے جو آج میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ مصیبت کیسی ہے جس کی شرع اور بدبختی نے تمہیں دور کر دیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، الہی، میری مصیبت عظیم ہو گئی ہے، اور میری خطا مجھ پر محیط ہو گئی ہے، اور مجھے میرے رب کی مقدس جگہ سے نکال دیا گیا ہے، اور میں عزت کے بعد ذلت کی جگہ پر آ گیا، خوشبختی کے بعد بدبختی میں، اور راحت اور سکون کے بعد مشقت اور تھکن والی جگہ میں آ گیا، عافیت کے بعد مصیبت کے گھر میں آ گیا، اور امن کے بعد دھوکے کی جگہ میں آ گیا ہوں۔ میرے اللہ، میں اپنی غلطی پر کیوں نہ روؤں اور میں غم کیوں نہ کروں؟ اے میرے پروردگار، میں اس مصیبت کا زخم کیسے بھروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کیا میں نے تمہیں اپنے لیے نہیں چنا تھا، اپنے گھر میں ٹھکانہ نہیں دیا تھا، اور کیا میں نے تمہیں خصوصی اعزاز نہیں دیا تھا، اور تم پر اپنی محبت کا القاء نہیں کیا تھا؟ لیکن تم نے میری نافرمانی کی، مجھ سے کیا ہوا وعدہ بھلا دیا، اور میری نصیحت کو ضائع کر دیا۔ تو اب میری سزا کو عجیب کیوں سمجھ رہے ہو؟ میری عزت اور جلال کی قسم، اگر میں زمین کو تم جیسے افراد سے بھر دوں جو صبح اور شام میری تسبیح کریں، پھر وہ بھی اگر میری نافرمانی کریں تو میں انہیں بھی نافرمانوں کی جگہ پر لے آؤں گا۔ میں تمہاری مصیبت پر رحم کرتے ہوئے تمہاری لغزشوں سے درگزر کرتا ہوں۔ میں نے تمہاری توبہ قبول کی، تمہارے گڑ گڑانے کو سن لیا، اور تمہاری خطاؤں کو معاف کیا۔ اب یہ کلمات کہو کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اے اللہ، تیری ذات پاک ہے، تیرے لیے ہی حمد ہے۔ میں نے اپنے اوپر ظلم کیا اور برا کیا، تو اب تو میری توبہ قبول فرما، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس جنت سے ایک خیمہ بھیج دیا جو انہوں نے کعبہ کی جگہ پر لگا دیا۔ یہ سب کعبہ بننے سے پہلے ہوا۔